وہ جناب عمران خان، مولانا طارق جمیل، سب کے خلاف مطلب انہوں نے جو کارکنان ہیں جو جلوس میں شامل ہوتے ہیں ان کو گالیاں دی ہیں ننگی. وہ آپ خود بتائیں. اب وہ ایک طرف شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں، ایک طرف نواز شریف صاحب کھڑے ہیں، اور بیچ میں وہ صاحب کردار جن کی زبان کی مثالیں دی جانی چاہیے وہ صاحب کھڑے ہیں. اب وہ بشرا بی بی پیر، وہ موصوف جو تہذیب و تمدن کے پیغمبر بنے ہوئے ہیں، وہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ شرک، بشرا بی بی مشرک ہے، شرک کرتی رہی ہے. اتنا بڑا الزام. پیکا ایکٹ کہاں ہے بھائی؟ میاں نواز شریف صاحب، سہیل احمد صاحب نے بڑا ایک ٹی وی شو میں کہا تھا کہ مجھے بچپن سے نواز شریف صاحب سے محبت ہے، کبھی انہوں نے کسی کو اوئے کر کے نہیں بلایا. انگریزوں کے کتے نلانے والے لوگ ہیں، انگریزوں کے کتے نلانے والے. وہ سٹیج پر چڑھ کر سامنے ہزاروں کا مجمع ہو اور کہیں کہ یہ کتے نہلانے والے، یہ کتے نہلانے والے، ان کی یہ اوقات ہے. کوئی شہید وید نہیں ہے ذوالفقار علی بھٹو. میں ضیاء الحق کا جو ہے وہ مشن کو آگے لے کے چلوں گا. میں روحانی بیٹا ہوں. فیصل بھائی، آج کل نون لیگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی درس دے رہے ہیں، اخلاقیات پر بات کر رہے ہیں. نون لیگ خود جو ہے اخلاقی درس کہاں سے لے رہے ہیں؟ دیکھیں، نون لیگ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بات کہتی رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اخلاقیات بگاڑے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، پاکستان تحریک انصاف کے حامی صحافی جو ہیں وہ بد اخلاق ہیں، بدتمیز ہیں. انہوں نے کلچر کو برباد کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. آج کل کچھ تصویریں بڑی زیر گردش ہیں. ایک صاحب ہیں جو کبھی باہر ہوتے تھے اور جتنی بھی تاریخی طور پر، اور نون لیگ کے بالکل کٹر حامی، ان کی زبان، ان کا انداز، ان کے الفاظ، نہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی ماں بہن کو ننگی گالیاں دیتے ہیں، ننگی گالیاں دیتے ہیں. وہ بشرا بی بی کے خلاف جو غلیظ ترین زبان استعمال کرتے رہے ہیں، وہ جناب عمران خان، مولانا طارق جمیل، سب کے خلاف مطلب انہوں نے جو کارکنان ہیں جو جلوس میں شامل ہوتے ہیں ان کو گالیاں دی ہیں ننگی. وہ آپ خود بتائیں. اب وہ ایک طرف شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں، ایک طرف نواز شریف صاحب کھڑے ہیں، اور بیچ میں وہ صاحب کردار جن کی زبان کی مثالیں دی جانی چاہیے وہ صاحب کھڑے ہیں. ان سے پروٹوکول دیا جا رہا ہے. انہیں پولیس کا سیکیورٹی پروٹوکول ملا ہوا ہے. صاحب کو، وہ آئے ہیں باہر سے، ان کو صاحب کو پروٹوکول ملا ہوا ہے. یہاں پر جناب وہ عطا تارڑ سے مل رہے ہیں تو بڑا ہیوی پروٹوکول، وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے مل رہے ہیں تو ہیوی پروٹوکول، وزیر تعلیم پنجاب سے مل رہے ہیں تو ہیوی پروٹوکول، وہ محسن نقوی صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں تو بڑا پروٹوکول. مطلب وہ اسمبلی میں جا رہے ہیں تو ایک تصویر دیکھی ہے، مجھے نہیں پتہ کہ وہ مبینہ طور پر کہاں پہ، لیکن پرائم منسٹر، جو مجھے لگا ہے کہ پرائم منسٹر کی سیٹ پر بیٹھ کے انہوں نے تصویر بنوائی ہے. یہ طریقے، اور ان کی زبان پاکستان میں کسی بھی ولاگر، کسی بھی صحافی، ایون کسی بھی پولیٹیکل ورکر کی وہ زبان آج تک کسی نے نہیں سنی. عمران خان نے آج تک کسی کو یوں گلے نہیں لگایا. آج شہباز شریف، نواز شریف، محسن نقوی، عطا تارڑ، اسکندر حیات، یہ سارے اس کو گلے لگا رہے ہیں. اٹ مین اس کو آن کر رہے ہیں، اس کو اپنا مان رہے ہیں. اس کو پھر کوئی بعید نہیں ہے جس طرح کی ڈرامے بازی چل رہی ہے اس کو کوئی بہت بڑا عہدہ ہی دے دیا جائے. اور ہو سکتا ہے، پاکستان ہے، پاکستان میں سیاست میں سب کچھ ممکن ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنایا جائے اخلاقیات و تہذیب کا، جس کا اسے وزیر بنا دیا جائے، مشیر بنا دیا جائے، کوئی چیئرمین صدر کوئی عہدہ بنا کے اخلاقیات و تہذیب کا اس کو بنایا جا سکتا ہے. تو یہ آج کل مسلم لیگ جو درس کی دیتی ہے، تبلیغ کرتی ہے اخلاقیات کی، ہم نے تو کبھی غلط بات نہیں کی، ہم تو بس دودھ کے دھلے ہیں. وہ اخلاقیات سارے کے سارے کس سے سیکھ رہے ہیں؟ ان موصوف سے جو زبان کے گندے ترین، غلیظ ترین جتنے بھی گرے ہوئے الفاظ ہیں وہ استعمال کرتا ہے. پھر انہوں نے جناب ایک پوڈ کاسٹ میں بھی آئے جس میں مولانا طارق جمیل کے خلاف بڑی انہوں نے جناب مغلظات بکی ہیں. پھر انہوں نے بشرا بی بی اور طارق جمیل کے جناب بڑے معاملات کو بڑے الزامات لگائے ہیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، تہذیب و تمدن اور جناب اخلاقیات کا درس دینے والے یہ سارے، اور جتنے بھی یار ان کے، اب ایک صاحب ہیں جو پی ٹی وی پر پروگرام کرتے ہیں، صحافی کو دادا ہے، جس کو مریم صاحبہ بھی فالو کرتی ہیں، ری ٹویٹ بھی کرتی ہیں. ان کی زبان کیا ہے؟ انہوں نے مہرنگ، یہ صاحب بھی ہیں جو جن کی میں ابھی بات کر رہا تھا، موصوف مہرنگ بلوچ جب گرفتار ہوئی، جو غلیظ ترین زبان استعمال کر سکتا تھا اس شخص نے وہ زبان استعمال کی ہے. مریم صاحبہ، یہ شہباز شریف، نواز سے ان کو گیٹ آؤٹ نہیں کر سکتے تھے. آن کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ تصویریں کیوں بنا رہے ہیں؟ سب کو بڑا پروٹوکول کیوں دی جا رہا ہے؟ پولیس کی سیکیورٹی کیوں دی جا رہی ہے؟
یہ اخلاقیات کا ان کا لیول ہے. وہ پی ٹی وی والے اینکر صاحب ہیں, ان کو بھی جناب سارے کے سارے یوں پیش کیے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا, اس کی زبان بھی سب سے غلیظ ترین زبانوں میں سے ایک ہے, اور وہ پی ٹی وی کے اینکر ہیں. جو دیہی علاقوں میں بھی وہ چینل ہے جو گھر گھر جاتا ہے. یہ الگ بات ہے, کوئی دیکھتا نہیں ہے, ان کے چہرے اتنے منحوس ہیں, ان کو کوئی دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا. پتہ ہے نا کہ یہ سب سفارشیے ہیں, لا کے بٹھا دیا جاتا ہے, تو ان کو کون سنے گا. اب ان صاحب نے جناب, ایک اور صاحب ہیں جو ایک کالے رنگ کے کسی چینل پہ بیٹھتے ہیں, ڈیجیٹل چینل پر, اور اس میں جناب اس کا ایک ہی کام ہے کہ وہ تھوڑے سے دانت نکالتے ہیں. صاحب نوجوان ہیں, دانت نکالتے ہیں, دانت نکال کے بشریٰ بی بی کے بارے میں یہ بات ہے. اب انہوں نے اور تو اور بنیادی طور پر اس پوڈ کاسٹ میں اب نکال کے اگر ٹکڑے لگائے جائیں, اس پوڈ کاسٹ میں انہیں اسلامک بنیادوں کا ہی نہیں پتہ. اب وہ بشریٰ بی بی پیر وہ موصوف جو تہذیب و تمدن کے پیامبر بنے ہوئے ہیں, وہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ شرک, بشریٰ بی بی مشرک ہے, شرک کرتی رہی ہے. اتنا بڑا الزام. پیکا ایکٹ کہاں ہے بھائی؟ پیکا ایکٹ کس پر لگتا ہے؟ مشرک تک کا, کہ یہ تو مشرک ہے, شرک کرتی رہی ہے, عمران خان سے شرک کرواتی رہی ہے, یہ کرتی رہی ہے. اور پھر پوچھا گیا کہ جناب, اسے فرمایا ساتھ مفتی بھی ہیں, اتنی غلیظ زبان کے ساتھ مفتی بھی ہیں, فتوے بھی جاری کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں اسلام میں اس کا کیا درس ہے. وہ آگے جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی عالم دین ہے, مطلب عالم دین ہے نہیں, بنے ہیں, فرنچ داڑھی رکھ کے, چھوٹا سا بال بڑے بڑے رکھ کے. تو جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شاید مشرک کا, شرک کا جو سزا ہے وہ سنگسار کرنا ہے. اور یار کیوں بکواس کرتے ہو؟ آپ کو بیسک جو رولز ہیں اسلام کے, بیسک تعلیمات ان کے ہی نہیں پتہ. مشرک کو سنگسار کرنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ مشرک کو سنگسار کرنا. آپ دین کے نام پر یہ جو صاحب ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں, جنہوں نے کہا کہ سنگسار کرنا, یہ اس شخص کے ساتھ ہوتے ہیں جو عمران خان پر ہمیشہ مذہب بیچنے کا الزام لگاتا ہے, اور اس بندے کا نام ہے جواد احمد. یہ جواد احمد صاحب کے بڑے قریبی اور بڑے مشیر ہیں. جواد احمد صاحب کہتے ہیں عمران خان مذہب بیچتا ہے. بیچتا ہوگا, وہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ کا ذاتی کانفلکٹ ہے. ہم یہ نہیں کہتے بیچتا ہے یا نہیں بیچتا, ہم کوئی طرفداری نہیں کر رہے. لیکن وہ شخص جو اس کی بیوی پر مشرک ہونے کا, سنگسار کرنے کا اور پتہ نہیں کیا کیا دونوں مل کے بلنڈریں مار رہے ہیں, اور یہ صاحب پوڈ کاسٹ میں یہی کرتے ہیں, یہ ہو گیا, یہ جادو ہو گیا, بشریٰ بی بی جادو کرتی ہیں, یہ کرتی ہیں. واٹ اے نان سینس بھائی. اور ساتھ وہ دوسرے پاک باز موصوف کہہ رہے ہیں آپ نے ان کو خود آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نہیں شرک کرتے ہوئے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل جی. واٹ اے نان سینس. آپ بشریٰ بی بی سے کبھی ملے نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے. یہ بھی گناہ, یہ بھی آپ مذہب کو بیچ میں لا کے, قرآن کو بیچ میں لا کے, اسلامی تعلیمات کو بیچ میں لا کر اتنی بڑی تہمت لگا رہے ہیں. پیکا ایکٹ والے سوئے ہوئے ہیں, ایف آئی اے کہاں ہے کوئی, اور پی ٹی آئی والے اٹھ کے کیوں نہیں کوئی اس چیز پہ کر رہا ہے. یہ اخلاقیات کا لیول ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں. سب کی سب پوری سپیریئر لیڈرشپ جو ہے اس کو آن کر رہی ہے, پروٹوکول دے رہی ہے, وہ پروٹوکول انجوائے کر رہا ہے. اور جو زبان میں بک سکتا ہے, جو غلاظت بک سکتا ہے, بیٹھ کے یوٹیوب پر ہر جگہ بیٹھ کے کر رہا ہے. پھر یہ کہتے ہیں لوگ کہ پی ٹی آئی والے ان کو بولنا نہیں آتا, پی ٹی آئی والے جھوٹ بولتے ہیں. اور بھائی بیڑا غرق تو ہے کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے, پی ٹی آئی والوں نے تو آپ کو ریئیکشنری طور پر چیزوں کیا ہے. یہ تو نوجوان نسل ہے, ان کے اندر تو غصہ ہے ہی ہے آپ کی شکلوں کو دیکھ کر. اب آپ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب, سہیل احمد صاحب نے بڑا ایک ٹی وی شو میں کہا تھا کہ مجھے بچپن سے نواز شریف صاحب سے محبت ہے, کبھی انہوں نے کسی کو اوئے کر کے نہیں بلایا. کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا, کبھی انہوں نے اوئے کر کے نہیں بلایا, یہ تہذیب ہوتی ہے. اب سہیل احمد صاحب ہمارے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, کیا کہیں ان کو, ہوگی بات, ان کا زیادہ ایکسپیرینس ہوگا. لیکن مجھے یہ بتائیں سہیل صاحب کہ ایک بندہ وہ سٹیج پر چڑھ کر سامنے ہزاروں کا مجمع ہو اور کہیں کہ یہ کتے نہلانے والے ان کی یہ اوقات ہے, کوئی شہید وید نہیں ہے ذوالفقار علی بھٹو, میں ضیاء الحق کا جو ہے وہ مشن کو آگے لے کے چلوں گا, میں روحانی بیٹا ہوں. تو یہ بھی کون سی بات کرتے ہیں. تو یہ کتے نہلانے کس کو کہہ رہے تھے؟ بی بی کو کہہ رہے تھے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, کتے نہلانے والے لوگ ہیں. بھائی اوے کرنے سے بدتمیزی نہیں پھیلتی, ان چیزوں سے بدتمیزی پھیلتی ہے. تو سہیل صاحب بھی ذرا طرفداری کرتے ہوئے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, ان کی محبت ہوگی, ان کے اب تعلقات ہوں گے, ان کو رسوم ہوں گی ذاتی, وہ ہم نہیں چیزوں میں کرتے. لیکن اب سوچنا چاہیے, اب کیا کہیں گے سہیل صاحب, اب کیا کہیں گے سلیم صافی صاحب, اب کیا کہیں گے موصوف جتنے بھی ولاگرز کو, صحافیوں کو, عمران ریاض, موہد پیرزادہ, ان سب کو جو کہتے ہیں سب کو پتہ ہے. تو اب کیا کہیں گے یہ جو آن کیا جا رہا ہے اس صاحب کو, یہ بھی تو ولاگر ہے نا, یہ بھی تو بڑی نون لیگ کی طرفداری میں جاتا ہے, جس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے. اس اخلاقیات پر کون درس دے گا,
کون بولے گا؟ کوئی نہیں بولے گا بھائی. یہ اخلاقیات صرف جو ہے نا دوسروں پر تھوپنا آتی ہیں، اپنے من کی بات نہیں کو سامنے کرنا چاہتا. دوسرے کا ننگا پیٹ ہر کوئی دکھاتا ہے، اپنا دکھانا نہیں پسند کرتے.